بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ گلوبل ٹاک کے ساتھ میں ہوں فضل عباس تقی۔ ناظرین آج پھر وہی ہوا جس کا 4 ماہ سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ امریکہ ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتا رہا، مذاکرات کا جھانسا دیتا رہا، اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ مل کے جنگی تیاری کرتا رہا، جس کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پہ حملہ کر دیا۔ ناظرین جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی جوہری سائٹس کو تباہ کریں گے، لیکن یہ توقعات کے برعکس یہ حملہ ان دفاتر پہ کیا گیا جو عوامی دفاتر تھے، جیسا کہ جو صدر کا دفتر تھا اس پہ کیا گیا، جو سپریم لیڈر کا دفتر تھا اس پہ حملہ کیا گیا، یونیورسٹیز کو اس میں نشانہ بنایا گیا اور پبلک پلیسز کو اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اصل میں امریکہ اور اسرائیل جوہری سائٹ پہ بھی حملہ کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کا پہلا ٹارگٹ جو تھا وہ وہاں کی قیادت تھی، مذہبی قیادت تھی اور سیاسی قیادت تھی، تاکہ ملک کو ایک رجیم چینج کی طرف لے کے جایا جائے۔ تو حملہ جو تھا وہ بہت سارے مقامات پہ ہوا، حتیٰ کہ بچیوں کے اسکول پہ حملہ کیا گیا، یونیورسٹیز پہ حملہ کیا گیا، اور بچیوں کے اسکول میں جو ایک پرائمری اسکول تھا اس کے نتیجے میں اب تک 86 اموات کی خبر آ رہی ہے کہ اس میں 86 بچیاں شہید ہو چکی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو ایران کی سیکیورٹی کونسل کا ایڈوائزر ہے ابراہیم عزیزی، اس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ایران پہ حملہ کر دیا گیا ہے تو اب دنیا کا آرڈر ہم طے کریں گے، امن کا آرڈر کیا ہوگا، دنیا میں یہ جنگ کب رکے گی۔ اور جیسے کہ ایران نے پہلے کہا تھا کہ اگر ایران پہ حملہ کیا گیا تو ایران اس کا ریٹیلیشن جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ میں دے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ایران نے جوابی حملہ کیا۔ جوابی حملے میں اس نے قطر، بحرین، UAE، سعودی عربیہ، اردن اور جہاں جہاں پہ بھی اس کی امریکن ایئر بیسز تھی سبھی کو نشانہ بنایا۔ ان کو تو نشانہ بنایا ہی، ساتھ اس نے اسرائیل کی حیفا اور باقی دیگر شہروں کو بھی نشانہ بنایا۔ ناظرین گھمسان کی جنگ اس وقت جاری ہے۔ ایرانی لیڈرشپ اس وقت یہ بیان دے رہی ہے کہ اب یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، اب اس جنگ کا خاتمہ اسرائیل کے خاتمے پر ہی جا کے رکے گا۔ ناظرین اس جنگ کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ایران کیا کرنے جا رہا ہے؟ آج ابھی رہبر معظم کا بیان آیا ہے کہ آج رات دنیا ایران کی طاقت دیکھے گی اور طاقت کا مشاہدہ کرے گی۔ اب امریکہ اور اسرائیل یہی چاہے گا کہ اس ایران جنگ کو 2-3 دن کے اندر روکا جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اب جنگ رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ کے مڈ ٹرم الیکشن ہے، اس سے پہلے چونکہ وہ وعدے پہ آیا تھا کہ میں امریکہ کو ان تمام جنگوں سے نکالوں گا، لیکن اب یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، جیسا کہ ایران نے بتا دیا کہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ دوسرا کہ ایران جنگ روکنا بھی نہیں چاہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر مذاکرات کی بات آئے گی تو مذاکرات میں پھر وہی آئے گا کہ ایران اپنی ٹیکنالوجی کو منیمائز کرے، جو کہ ایران کا ایک دفاع ہے، اور ایران اگر اس پہ کرتا ہے تو پھر ایران ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایران ایسا کرنے سے کبھی بھی مذاکرات میں اس بات کو لے کے نہیں آئے گا کہ وہ ٹیکنالوجی پہ کوئی بات کر سکے۔ دوسرا اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پورے خطے میں اسے گریٹر اسرائیل بننے میں جو رکاوٹ ہے وہ ایران ہے، اور ایران کو ہمیشہ کے لیے اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہ مزاحمت کے قابل ہی نہ رہے۔ لیکن ایران ایسا نہیں ہونے دے گا، ایران اپنی پوری مزاحمت دکھائے گا اور خطے میں اسرائیل کے وجود کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ حکابی کا بیان ہم نے کل سنا، پرسوں سنا، اس میں حکابی نے بھی یہی کہا کہ گریٹر اسرائیل بننے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ایران کی ہے۔ تو ناظرین اس وقت امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے خلاف بھی گھیرا تنگ کرنا، جیسے ہم نے دیکھا کہ وینزویلا میں ہوا، اور وینزویلا کے بعد کیوبا پہ جیسے پابندیاں لگنی شروع ہوئی اور اس کے بعد ایران پہ حملہ کر دیا گیا۔ تو یہ سارے چائنا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ ایران چائنا کو سب سے زیادہ تیل سپلائی ایران کرتا ہے۔ اب ایران کو بھی جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو اس کا چائنا کی معیشت کے براہ راست اثر اس پہ پڑنے والا ہے۔ تو چائنا چاہے گا کہ ہر طرح سے ممکن ایران کی مدد کی جائے، لیکن ابھی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنی مدد رکھتے ہیں، ہم اتنا اسلحہ بارود رکھتے ہیں، ہم اتنی مسائل ٹیکنالوجی رکھتے ہیں کہ ہم امریکہ اور اسرائیل اور ان کے تمام اتحادیوں کو جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کو بند کرنے جا رہا ہے۔ دوسرا کہ
اب ایک فتویٰ جاری ہونے جا رہا ہے جس فتوے کے لحاظ سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں جہادی فتویٰ صادر کیا جائے گا۔ اب یہ جہاد کا فتویٰ اتنا ایفیکٹو ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ جہاں جہاں پہ بھی اس فتوے پہ عمل کرنے والے رہتے ہیں وہ سبھی فدائیوں کی طرح امریکہ اور اسرائیل کے اثاثہ جات پہ حملہ کریں گے، ان کی سائٹس کو نقصان پہنچائیں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا اپنے لیے جان کی بازی لگانے پہ وہ تیار ہو جائیں گے۔ ایران نے ابراہیم لنکن پہ بھی اس وقت اٹیک کیا ہے، میزائل اس پہ بھی برسائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی امریکن بیسز پورے مشرق وسطیٰ میں تھی سبھی کو اس وقت آگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تو ناظرین، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایران پورے مشرق وسطیٰ کو جلا کے راکھ کر دے گا، تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آج رات کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج رات بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہے ایران، اور ایسا مظاہرہ کرے گا کہ آج سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے امریکہ پہ، اسرائیل پہ، اور باقی جہاں جہاں پہ بھی امریکن اور اسرائیل کے دفاعی یونٹس ہیں ان سبھی پہ ایران آج رات بھرپور حملہ کرنے جا رہا ہے۔ پہلے تو حملے تھے ہی، ابھی 9ویں لہر اس کی مسائل کی پھر بھیجی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف، جس میں 40 میزائل، سپر سونک میزائل کو شامل کیا گیا ہے۔ ایران لگ یہی رہا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ اسرائیل کے خاتمے پر ہی ختم ہوگا۔ اب دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف چل پڑی ہے۔ ناظرین، جیسے افغانستان میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مودی نے اور نیتن یاہو نے تل ابیب میں ملاقات کی اور وہاں پہ ڈاکومنٹ سائن کیے، اور بلینز میں اسرائیل نے انڈیا کے لیے امداد کا پیکیج کا اعلان کیا، اور ساتھ صرف اس کے لیے نہیں کیا، ساتھ افغانستان کے لیے بھی کیا۔ دیکھیں، افغانستان میں کشیدگی چل رہی ہے، پاکستان میں کشیدگی چل رہی ہے، اور ساتھ ایران پہ بھی حملہ کر دیا گیا، اور مذاکرات کا جھانسا دے کے ابھی پیر کو مذاکرات دوبارہ ہونے تھے۔ تو ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا مطلب رجیم چینج ہو سکتا ہے، لیکن یہ چھوٹا مطلب ہے، یہ چھوٹا مقصد ہے۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ خطوں کو انتشار کی طرف لے کے جانا، خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا، اس طرح اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا کہ یہ خطہ، یہ ملک دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا عراق میں کیا ہوا، صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا، مصر کا انہوں نے پاور پلانٹ تباہ کر کے رکھ دیا، اس کے بعد فضائیہ کو تباہ کر کے رکھ دیا، عراق میں صدام کی حکومت کو تباہ کر کے رکھ دیا، لیبیا کے ساتھ یہی ہوا، کویت میں یہی ہوا، اب ایران کی بھی باری۔ تو لیکن ایران اس طرح سے ایفیکٹولی جواب دے رہا ہے کہ ان کے شاید تصور میں بھی نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے عراق پہ ہم نے حملہ کیا، جس طرح سے ہم نے شام پہ حملہ کیا، جس طرح کویت پہ کیا، جس طرح سے لبنان پہ ہم اٹیک کرتے رہے ہیں، یا باقی جس طرح سے مصر کی ہم نے فضائیہ کو ختم کر دیا، شاید ایران کی ریٹیلیشن اس صورتحال میں اس طرح کی نہیں ہوگی۔ لیکن ایران نے وہی ریٹیلیشن دی ہے کہ جس کی امریکہ اور اسرائیل توقع نہیں کر رہے تھے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ دنیا کے دانشور، دنیا کے وہ لبرل جو دانشورانہ سوچ رکھتے ہیں، جو کل تک تو ایران کی اس عوامی جو انقلاب تھا، عوامی جو احتجاج تھا، اس کو تو سپورٹ کر رہے تھے کہ عوام کو احتجاج کرنے کا حق ہے، یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے، لیکن آج وہ لبرل خاموش ہیں، آج وہ دانشور خاموش ہیں، جن کو ہیومن رائٹس پہ بولتے ہوئے غزہ نظر نہیں آتا، جن کو کسی ملک کی سالمیت دیکھتے ہوئے سوائے امریکہ اور اسرائیل کے کوئی ان کو ملک نظر نہیں آتا۔ تو آج کہاں ہے؟ کیا ان کو ایران کی سالمیت نہیں پتا؟ کیا ان کو جو آج اسکول پہ حملہ ہوا جس میں 86 معصوم بچیاں ماری گئی وہ نظر نہیں آ رہا؟ خواتین کے حقوق کا واویلا کرنے والے کہاں ہیں؟ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ حقیقت میں یہ لوگ، یہ مغربی پروپیگنڈے کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، یہ کوئی دانشور نہیں ہے، یہ لنڈے کے دانشور ہیں، یہ 2 نمبر دیسی دانشور ہیں، ان کا عقل اور فہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مزاحمت پسند نہیں ہے، یہ ڈالر پسند ہے۔ تو ناظرین، آج دیکھیں کہ آج رات ایران کتنی بڑی ریٹیلیشن کرنے جا رہا ہے، اور اتنی بڑی ریٹیلیشن کرے گا کہ دنیا حیران اور دنیا دنگ رہ جائے گی ایران کے اس جواب پہ۔ ناظرین، انتظار کیجئے، انشاءاللہ اگلی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دیجیے اجازت، والسلام، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔